بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل رسول الله لا سيما بقية الله. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. آپ حضرات کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور وقت کے امام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، امام علی رضا علیہ السلام کا نام علی اور لقب رضا. رضا امام کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی خوشنودی پہ خوش رہتے تھے، اور ان کی کنیت ابو الحسن اور ان کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ نجمہ خاتون، اور یہ مشہد مقدس میں ان کا روضہ ہے، اور ان کی جائے ولادت مدینہ منورہ 11 ذی-القعدہ 148 ہجری میں واقع ہوئی، اور امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 23 ذی-القعدہ 203 ہجری میں ہوئی. ناظرین کرام، یہ جو ہم آپ کے سامنے تقاریر اپلوڈ کر رہے ہیں یہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد اور ان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے. امام علی رضا علیہ السلام کو ضامن آہو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام کو ضامن آہو کہا جاتا ہے کہ ایک شکاری شکار کر کے ہرنی کا لے کر جا رہا تھا، تو امام سے ہرنی نے کہا کہ مجھے یہ پکڑ کر لے کر جا رہا ہے، میرا شکار کر لے کر جا رہا ہے، آپ مجھے اتنی مہلت دلا دیجئے کہ میرے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر چلی جاؤں، انہیں کھانا دے کر چلی جاؤں، ان سے آخری مرتبہ ملاقات کر لوں. تو امام نے شکاری سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، یہ تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس واپس آ جائے گی اور میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. جب امام نے ضمانت لی اس کے بعد سے امام کا لقب ہو گیا ضامن آہو. اسی وجہ سے امام کو ضامن آہو بھی کہا جاتا ہے. اور ناظرین کرام، امام علی رضا علیہ السلام صرف انسانوں کے امام نہیں بلکہ تمام مسلمین جہان، تمام جانور، تمام ہر چیز پہ ان کا اختیار ہے. جتنی بھی دنیا میں چیز ہے ان پر امام کا اختیار ہوتا ہے. تو عزیزوں، امام علی رضا علیہ السلام نے ضامن آہو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہرنی کی ضمانت لی، اور امام ایک دن سفر کی حالت میں ہیں اور سفر میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ لشکر بھی ہے. اب ایک شیر دوڑتا ہوا امام کے پاس آ رہا ہے، اور امام کے پاس آنے کے بعد شیر نے کہا کہ میری بیوی درد زخم میں ہے، آپ دعا کیجئے، آپ ہمارے بھی تو امام ہیں، آپ انسانوں کے بھی امام ہیں، آپ ہمارے بھی امام ہیں، آپ کا ہر چیز پہ اختیار ہے. تو امام نے اس کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا کی. اب لشکر والے پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ شیر آیا کس لیے تھا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آئے گا ہمیں چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گا. کہا کہ نہیں، یہ آیا تھا اس کی بیوی کی یہاں پیدائش ہونی ہے، یہ دعا کرانے کے لیے آیا تھا. تو عزیزوں دیکھیے، شیر بھی آتے ہیں تو امام سے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں. امام کا ہر چیز پہ اختیار موجود ہے. اب مأمون نے امام علی رضا علیہ السلام کو سوچا یہ تھا کہ قید خانے میں شیر ہیں جو امام کو اذیت پہنچائیں گے، امام کو تکلیف پہنچائیں گے، امام کو کھا جائیں گے. تو ان کو امام کو بلایا، کہا کہ میں نے شیر کو خریدا ہے، اس میں دیکھو کس کی نسل اچھی ہے، کس کی نسل اچھی نہیں ہے. اگر آپ بتا دیجئے کہ کس کی نسل اچھی ہے، کس کی نسل اچھی نہیں ہے، جو اچھا ہوگا میں اسے رکھ لوں گا اور جو خراب ہوگا اسے میں جنگل میں چھوڑوا دوں گا. تو عزیزوں، امام سے جیسے ہی بادشاہ نے یہ جملہ کہا تو امام گئے قید خانے میں. کہا کہ ان نسلوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود تو ہونا چاہیے. امام نے یہ جملہ کہا تو کہا کہ میرا ایک سپاہی جائے گا اور وہ دیکھے گا. اب امام جیسے ہی گئے، کوئی امام کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی امام کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی امام کے پیر کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی امام کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے. تو ناظرین کرام، امام کو اس نے دیکھا کہ یہ امام
گئے اور جانے کے بعد اس طریقے سے واقعہ پیش آ رہا ہے تو وہ دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد پورا واقعہ بتایا. تو اب عزیزان محترم، امام جو ہوتے ہیں وہ صرف انسانوں کے امام نہیں ہوتے بلکہ تمام چیزوں پہ ان کا اختیار ہوتا ہے. جتنی بھی دنیا میں چیز ہے ہر چیز پہ امام کا اختیار ہوتا ہے. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام کو کھا جائے گا یا امام کو اذیت پہنچائے گا، مگر یہ ماجرا الگ تھا کہ کوئی امام کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی سر کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی پیر کا بوسہ لے رہا ہے. تو عزیزوں، جو امام ہوتے ہیں وہ ہر چیز پہ ان کا اختیار ہوتا ہے. تو عزیزوں، امام علی رضا علیہ السلام کی مدت امامت 20 سال تھی. امام علی رضا علیہ السلام کی حیات زندگی 55 سال ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ امام کا زہد، امام کا تقوی، امام کا عبادت کا انجام دینا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت فخر کی بات ہے. تو عزیزو، امام علی رضا علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا یہ ہے کہ آپ کے جد نے سب کا نام محمد کیوں رکھا؟ اس لیے کہ سب کا نام محمد کیوں رکھا؟ وہ علی بھی رکھ سکتے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا اوسط بھی علی، ہمارا آخر بھی علی، ہم سب کے سب علی. کہا کہ جب دنیا والوں کی حلق سے ایک علی نہ اتر سکا تو یہ 12 علی کیسے اتریں گے؟ تو عزیزوں، میں اپنے آخری کلام میں پھر دوبارہ آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ سے الوداع لیتا ہوں. صلی اللہ علی محمد و آلہ.